الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کریم کی خاص توفیق سے ہم سب اس کے گھر میں حاضر ہیں. کیوں حاضر ہیں؟ معافی کے لیے حاضر ہیں، بخشش طلب کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے والدین کو معاف فرما دے. لاکھوں درود کروڑوں سلام اس ہستی والا صفات پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، شفیع المذنبین بنا کے بھیجا، جن کے دامن رحمت کی برکت سے ہمیں شب برات ملی، شب قدر ملی، شب جمعہ ملی، جمعۃ المبارک کا سید الایام دن ملا، اور مہینوں میں رمضان المقدس کا رحمتوں بھرا مہینہ ملا، اور جن کے دامن رحمت کی برکت سے ہمیں قرآن نصیب ہوا. حضرات محترم، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے. اس کو نجات کی رات بھی کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں، لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں. اس رات قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. جس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، جس نے جانا ہوتا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. کس کو کتنا ملنا ہے، کیا کیا انعامات ملنے ہیں، کیا کیا مسائل و اعلام ملنے ہیں، وہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. حضرات محترم، کتنے ہمارے عزیز تھے، کتنے ہمارے دوست تھے، کتنے ہمارے بھائی تھے جو گزشتہ شب برات ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں نہیں ہیں، اور ہم ان سے نہیں بول سکتے، وہ ہم سے نہیں بول سکتے. ہم ان سے دور ہیں، وہ ہم سے کہیں دور چلے گئے. ہم زمین کی پشت پر ہیں، وہ زمین کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ ان کی قبور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. محترم بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی مزیدار تقریریں نہیں کرتا، لچھے دار تقریریں نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے شوق ہے کہ مجھے کوئی خطیب پاکستان کہے. مجھے یہ بھی شوق نہیں ہے کہ کوئی واہ واہ کہے، کوئی نعرے لگائے تو شاہ جی بڑا بیان کرتے ہیں. میں بالکل طالب علم ہوں، کوشش کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح کا پیغام، فلاح کا پیغام عرض کرنا ہے کہ دوستو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو با مقصد گفتگو کرنے کا میں عادی ہوں. اللہ پاک جو میں نے آج آیت مجیدہ پڑھی ہے
اس کی روشنی میں جو میں موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے جذبہ خیر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی اصلاح کے جذبہ سے، کچھ لینے کے جذبہ سے اللہ پاک سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خوف خدا۔ ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو شخص بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو شخص اپنے رب کے حضور کہ میں نے بالآخر ایک دن جس نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے مجھے جوانی دی ہے، جس نے مجھے آنکھ عطا فرمائی دیکھنے کو، جس نے مجھے زبان عطا فرمائی بولنے کو، جس نے مجھے ہاتھ دیا کام کرنے کو، اور جس نے مجھے پاؤں دیے چلنے کو، ایک لمحہ کے لیے سوچئے اگر ہم نابینا پیدا ہوتے تو ہم کس طرح زندگی گزارتے، ہمارے ہاتھ نہ ہوتے بتائیے ہم کس طرح زندگی گزارتے، ہمارے پاؤں نہ ہوتے تو ہم کیسے چلتے، یا یہ ساری نعمتیں ہی نہ ہوتی تو ہم تو اپاہج ہوتے، دوسروں کے محتاج ہوتے۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس مالک نے ہمیں بے عیب پیدا کیا۔ ہماری آنکھ سلامت ہے، اللہ سلامت رکھے، ہماری زبان سلامت ہے، اللہ سلامت رکھے، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، اللہ سلامت رکھے، ہمارے پاؤں سلامت ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے، دماغ سلامت ہے۔ کتنے لوگ ہیں نفسیاتی مریض پیدا ہوتے ہیں، دماغی طور پہ بہت ہی کمزور پیدا ہوتے ہیں، دلی طور پہ کوئی نہ کوئی ان کو بیماری رہتی ہے۔ تو حضرات محترم ذرا سوچیے ایک لمحہ کے لیے کہ اس مالک کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اس نے پاؤں اس لیے دیے ہم نیکی کی طرف چل کر آئیں، مسجد کی طرف چل کر آئیں۔ اس نے ہمیں آنکھیں اسی لیے دی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو عزت کی اور محبت کی اور شفقت اور پیار کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم رزق حلال کمائیں، اس سے نیکیاں کمائیں، یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھیں، اور ہم مظلوم کو اس کا حق دلائیں، اس کا حق نہ چھینیں۔ تو حضرات محترم، اللہ کی نعمتوں پر انسان جتنا بھی غور کرتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک لمحہ کے لیے کہ سوچیں اگر ہمیں آنکھ نہ ملتی تو کیا ہوتا، نابینا پیدا ہوتے تو دھکے کھاتے پھرتے، ٹھوکریں کھاتے پھرتے، اللہ نے ہمیں ٹھوکروں سے بچا دیا۔ کیا ہم نے رب کا یہی شکر کیا ہے کہ برائی کی طرف تو ہم تیزی کے ساتھ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، جواریوں کے پاس تو ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو جاتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ شرابیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، غلط کاروں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن بتائیے مسجد میں آخر آج بھی تو آپ آئے ہیں نا، آج کون سی رکاوٹ تھی، آج بھی تو آپ آئے ہیں۔ آج کیوں آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے۔ دوستو اللہ کی تو رحمت ہر رات آوازیں دیتی ہے، اور ویسے یاد رکھیں ہر رات حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات ڈھل جاتی ہے، رات کا پچھلا پہر شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت صدائیں دیتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی عافیت کا جویاں، اللہ اکبر، ہے کوئی رزق کا طلبگار۔ تو جب رات ڈھل جاتی ہے، پچھلا پہر شروع ہو جاتا ہے، دنیا مزے کی نیند میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے، خراٹے لے رہی ہوتی ہے، اور دینے والا پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہم اس کی جھولی بھر دیں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، جس نے لینا ہے وہ تو سو رہا ہے، جس نے کہنا ہے عرض کرنا ہے وہ تو سو رہا ہے۔ یہ تو ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، لیکن آج جو شب برات ہے، سر شام ہی
سورج ڈوبتے ہی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے، اور وہ فرماتا ہے حل مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ یاد رکھنا بخشش بہت بڑی ہماری ضرورت ہے، اگر اس نے نہ بخشا تو کدھر جائیں گے، اس نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے۔ تو دوستو اللہ تو بہانے بناتا ہے کہ میرے بندے کسی بہانے آ جائیں، چلو یہ نہیں آتے، ہم اپنی رحمت بھیج دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں چلو آؤ ہمارے آگے جھک جاؤ، رو چلاؤ، تمہارا آنسو گرے گا، ہم اپنی رحمت گرا دیں گے، ہم اپنی رحمت برسا دیں گے۔ تو حضرات محترم، تو ہر رات یوں تو صدائیں آتی ہیں، مگر ہم تو غفلت کی چادر تانے سو جاتے ہیں، مگر اس وقت بھی رحمت کی صدائیں جاری و ساری ہیں۔ تو دوستو اکیلے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اسی لیے ہم مختصر سی محفل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ہر کوئی اپنے رب کے حضور جو مانگنا چاہے، جس طرح دل کی کہنا چاہے، وہ تو جانتا ہی ہے، مگر تنہائی کی عبادت کا ایک اپنا مزہ ہے۔ اور اجتماعی ہم دعا کرتے ہیں، ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اجتماعی توبہ کی بھی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ موجود ہوتا ہے، وہ پہلے بھی ہر رات رو رو کے اللہ کے دریائے رحمت کو جوش دلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اب بھی ہمارے اندر نہ جانے کتنے لوگ موجود ہوں، ان کی وجہ سے جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہمیں بھی معافی مل جائے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی معافی مل جائے۔ تو حضرات محترم، آج کی رات یقیناً بڑی رات ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان شریف کی آمد ہے، اس میں تو ہر رات ہی سبحان اللہ بڑی عظیم رات ہوتی ہے، پھر اس میں بھی شب قدر آتی ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانے والے اٹھا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے آیت مجیدہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اے پر جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہے میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ اس نے تو سوال کرنا ہے کہ جوانی کہاں گزاری، ہم نے زندگی دی تھی اس کو کیسے استعمال کیا، مال کیسے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم کے مطابق کتنا عمل کیا، یہ ہر بندے سے سوال ہوگا۔ انہی سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ جو کامیاب ہو گیا، آج کل طلباء اور طالبات امتحانوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جو بھی ملتا ہے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم پیپروں میں پاس ہو جائیں، ہم امتحان میں پاس ہو جائیں۔ تو دوستو بڑی جو اصل میں فکر کی بات ہے وہ یہ ہے، دعا کریں کہ آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائیں۔ آخرت کے یہاں تو پیپر دے رہے ہیں، یہاں تو پرچے آپ حل کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن تو رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ جو پاس ہوں گے، جیسے یہاں سکول میں جو پاس ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں رزلٹ تھما دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ جو پاس ہوتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، امی امی ابو ابو میں پاس ہو گیا۔ اور جو پاس نہیں ہوتے ان کے ہاتھ میں بھی رزلٹ تو ہے، لیکن وہ منہ لٹکائے ہوئے ہیں، وہ مرجھائے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ فیل ہے۔ ماں باپ دور سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں، ورنہ جو بچہ پاس ہوتا ہے اور جو کامیاب ہوتا ہے اور جو پوزیشن لیتا ہے، وہ اس کے تو چہرے پہ ویسے بھی خوشی و مسرت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ دوستو یہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان محفلوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اس لیے ہم آپ کو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں بتاتے، کوشش ہوتی ہے کہ موضوع سے متعلق بھی رہے بات اور اصلاح کی بات ہو، اور آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، بڑی توجہ سے سنیں گے تو دل میں اترے گی بات، اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر شاید دل کا دریچہ نہ کھل سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ڈر گیا کہ میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے رک گیا، برائی کرنا چاہتا تھا، برائی سے رک گیا، برائی کا کام کرنا چاہتا تھا، چوری کرنا چاہتا تھا، شراب پینا چاہتا تھا، زنا کرنا چاہتا تھا، وہ رک گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وہ دو کام یہ کر لے میرا بندہ، چونکہ جانے جب رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور گناہوں سے بچ گیا تو وہ نیکیاں ہی کرے گا نا، وہ نماز میں غفلت نہیں کرے گا، وہ سستی نہیں کرے گا، وہ قرآن پڑھنے میں سستی نہیں کرے گا، وہ اللہ کا حق ادا کرنے میں سستی نہیں کرے گا، بندوں کا حق ادا کرنے میں وہ سستی نہیں کرے گا۔ تو دوستو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات پر قابو پا لیا، اپنے نفس کے گھوڑے کو شریعت کی لگام دی، اس کو بے قابو نہ ہونے دیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا ٹھکانہ جنت جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میرے محترم بزرگوں، دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کریم اپنے سایہ رحمت عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو ایک خوبصورت حسن و جمال والی اور مال والی عورت نے دعوت گناہ دی، دعوت زنا دی، اس نے اس کی دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا انی اخاف اللہ، نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر قیامت کے دن اس نے رب کے ڈر سے اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا، پامال کر دیا، اللہ کا خوف غالب آ گیا، نفس مغلوب ہو گیا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے بلا کر اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے نوجوان؟ سبحان اللہ۔ صرف مزے لے لے کر تقریر سننا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے حضور کی تعریف ہو رہی ہے، سبحان اللہ مزہ آتا ہے، لیکن اصلاح کی غرض سے آپ کو موقع ملتا ہے، اصلاح کی غرض سے، اصلاح کی غرض سے آپ ذرا سنیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو طویل حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جا رہے تھے، 3 شخص جا رہے تھے، یعنی جیسے آندھی آتی ہے، بارش کا ماحول بنتا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی کہیں پناہ لی جائے، تو چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، اس میں چلے گئے۔ اب عجیب معاملہ ان کے ساتھ پیش آ گیا کہ آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا، اوپر ایک چٹان پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، وہ گرا، غار کے منہ پہ آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ 3 نوجوان تھے، 3 شخص تھے، انہوں نے اپنے تن زور لگایا لیکن وہ پتھر ادھر ادھر نہ ہٹا، وہ سرکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو ایک سمجھدار شخص بولا، عقل مند بولا، کہنے لگا بھائیو ہم پھنس گئے ہیں، تو ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں، ایسا کریں اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیں جو محض اللہ کے لیے کیے، جو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی ذاتی غرض و غایت نہ ہو، محض اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے لیے وہ کام کیے ہوں، اور پھر جس عمل کو سمجھو یہ خالصتاً میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا مولا
تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرا معمول یہ تھا میں بکریاں چرا کر شام کو واپس آتا، دودھ نکالتا تو پہلے دودھ میں اپنے والدین کو پیش کرتا۔ کاش ہم آج کے لوگ بھی، اچھا بھائی آپ نے نا جو خاص طور پہ سامنے بیٹھے ہیں نا وہ ذرا اس طرح نہ بیٹھے، کیونکہ آپ کو نیند آتی ہے تو بولنے والے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب توجہ رکھیں، میں زیادہ لمبا چوڑا بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بڑی مہربانی۔ مولوی تو آپ کو پھڑا کے نہیں دیتے، مولوی تو پھڑکا کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آرام سے بات کرتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے آرام سے، بڑی مہربانی۔ ظاہر ہے کہ اچھی محفل میں نیند تو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے پوچھا تھا نا کہ کیا بات ہے، ہم نے مان لیا کہ کانٹوں پہ نیند جو ہے وہ نہیں آتی، لیکن پھولوں پہ کیسے آ جاتی ہے؟ تو صاحب میرے بھائی نیکی جو ہے یہ ویسے بھی پھول ہے، سبحان اللہ، اور گناہ جو ہے وہ کانٹے ہیں۔ اسی لیے وہاں گناہ، جب انسان گناہ میں مصروف ہوتا ہے، گانے باجوں میں مصروف ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گانا بھی سن رہا ہو اور نیند بھی کر رہا ہو؟ نہیں ہوتا، وہاں پوری طرح وہ توجہ کرتا ہے۔ لیکن جب نیکی کی محفل میں آئے گا تو نیکی کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ لیکن آپ ذرا تھوڑا سا جاگ کر بیٹھے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ کہیں بھی کلوز کر دوں گا اگر یہ صورتحال رہی نا۔ جی ذرا مہربانی فرمائے، میں تو آپ کو سبحان اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو اتنا حساس ہوں کہ میں تکلیف بھی نہیں دیتا آپ کو، ورنہ مولوی تو سانس بھی نہیں نکالنے دیتے۔ کہو سبحان اللہ بھائی، تجھے تو کس لیے بلایا ہے؟ تو بھی تو کچھ سنا، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے اچھی بات ہے سبحان اللہ کہنا، لیکن کچھ ابھی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی پھر کہو سبحان اللہ۔ تو نہیں میرے بھائی، آپ سبحان اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں نے نہیں کہنا، کیونکہ اچھی بات ہوگی تو آپ کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ مالک تو جانتا ہے میرا معمول تھا کہ میں بکریاں چرا کر واپس آتا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو۔ ہمارا معاملہ کچھ الٹ ہے کہ ہم جو چیز بھی لائیں گے، شادی شدہ نوجوان الا ماشاءاللہ 5 انگلیاں برابر نہیں، کہ جو نیاز مند ہوتے ہیں اور باادب فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اپنی اماں کے پاس آتے ہیں، جی امی یہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ بھی کھائیں لیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں۔ خدا قسم ماں کا دل اور فراخ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے بیٹا بس یہ کہ میں نے یہ پھل اٹھا لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو۔ تو دوستو اس طرح بھی توجہ کریں، ورنہ مجھے یقین کرو ایک ماں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے جو خیر سے بیٹے ہیں وہ چیز لائیں گے، اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر کھاتے رہیں گے، ہمیں بھول کر بھی نہیں کہیں گے امی آپ نے کچھ کھانا ہے۔ کتنی بدبختی ہے، ایسا نہ کریں۔ یاد رکھیں نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہارے رزق میں برکت ہو، تو اپنے ماں باپ کو پہلے کھلاؤ، انشاءاللہ تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور اپنی زندگی کا حصہ ماں باپ کی خدمت میں صرف کرو، اللہ تمہاری عمر میں برکت ڈالے۔ تو کہنے لگا مولا ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا، جب واپس آیا رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، گزر چکا تھا، تو میں نے دودھ نکالا، تو میں جب والدین کے پاس آیا تو وہ سو گئے تھے۔ اب میں دودھ کا پیالہ برتن لے کے کھڑا ہوا ہوں، اور میرے بچے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں اور میرے قدموں سے چمٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو ہمیں دودھ پلاؤ، ہمیں دودھ پلاؤ، اور میں نے کہا نہیں
میں جب تک اپنے والدین کو بوجھ نہیں دلا لوں گا تمہیں نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ مولا میں نے ایسا کیا، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو مولا پھر مہربانی فرما ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ، کیا تو وہ پتھر جو زور لگانے سے نہیں ہٹ رہا تھا، وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اور نوجوان کھڑا ہوا، جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے، خوف خدا۔ جی، آج کا موضوع ہے خوف خدا۔ من سے خوف خدا ہوتا نا، کبھی ہمیں نہ کہنے کی ضرورت پڑتی بیٹا نماز پڑھو، بھائیو نماز پڑھو، آپ خود مسجد میں آتے۔ اگر آج اللہ کے خوف سے آئے ہیں تو پھر ایک رات کا خوف ہوا نا، جی، خوف تو پھر خوف ہونا چاہیے۔ آج مانگیں، آج دعا مانگنا تنہائی میں بیٹھ کر، مولا میرا ہمسایہ نوجوان ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تو اسے مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، آخر میں کیوں دیکھتا؟ میرا دل شاہ ہو چکا ہے، مولا مہربانی فرما مجھے اپنے دروازے سے دور نہ کر۔ اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی۔ دوستو، ایک اور نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا مولا تو جانتا ہے میری ایک چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے عشق تھا، مجھے اس سے محبت تھی، مجھے اس سے پیار تھا، لیکن وہ انتہائی شریف النفس۔ تو ایک دفعہ میرے پاس آئی، کوئی ضرورت تھی، تو میں نے گناہ کی دعوت دی، وہ چلی گئی، قحط سالی آ گئی، خشک سالی آ گئی، حالات سے مجبور ہو گئی۔ پھر وہ میرے پاس آئی کہ اگر پیسے مل جائیں تو بڑی مہربانی۔ میں نے شرط رکھی کہ تم میری خواہش کو پورا کرو گی، اور 120 دینار میں نے دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ اکبر، اس نے مجبور و ناچار حامی بھر دی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ لرز اٹھی، وہ کانپ اٹھی، کہنے لگی اللہ سے ڈرو۔ میں نے آج تک کسی کو اپنے قریب نہیں لگنے دیا، ہاتھ نہیں لگانے دیا، یہ مجبور ہو کر ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے مولا تیرا ڈر دلایا، تو مولا میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا آج کے بعد میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور میں نے وہ پیسے بھی اسے دے دیے، واپس نہ لیے۔ مولا اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، میرا یہ عمل، میرا یہ ڈرنا تیرے لیے تھا، تو مولا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ پتھر اور ہٹ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر اور ہٹ گیا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، مولا تو جانتا ہے میں نے مزدوروں کو کام لگایا، جو مزدوری تھی سارے مزدور لے گئے، ایک نے لینے سے انکار کیا اور وہ چلا گیا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ آیا، اور میں نے کیا کیا، اس کی جو مزدوری بنتی تھی اس کی طرف سے میں نے کاروبار شروع کر دیا، تجارت شروع کر دی، زراعت شروع کر دی، بھیڑ بکریاں ہو گئیں، جانور ہو گئے۔ تو جب وہ آیا کہنے لگا آج میری مزدوری بنتی تھی وہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا یہ بھیڑ بکریاں کھڑی ہیں، یہ جانور کھڑے ہیں، یہ تیرے ہیں۔ کہنے لگا مذاق نہ کرو۔ اس دن تو 2 درہم بڑی مشکل سے آپ اتنے جانور دینے لگے، بھائی تمہارے ہیں۔ اس نے کہا میری کیسے ہیں؟ اس نے کہا جو تمہاری مزدوری بنتی تھی میں نے تمہاری طرف سے کاروبار کیا۔ آج تو جو مخلص آدمی کہے یار دیکھ میں پیسے لگاتا ہوں تو محنت کر، دونوں مل کر کھائیں گے، لیکن وہ اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا، دغا کرتا، اس کو لوٹ کر چلا جاتا ہے جس بیچارے نے پیسے دیے۔ اسی لیے تو ہم لوگ مار کھا رہے ہیں، اسی لیے مار کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے مولا میں نے اس سے کہا یہ سب تیرے ہیں،
جب اس کو یقین آ گیا تو وہ ہنسی خوشی ہانک کر لے گیا دعائیں دیتا ہوا، اگر مولا میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ پتھر پوری طرح ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے، مصیبت سے نکل آئے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ عمل کرے، تاکہ کوئی تو عمل کے خزانے میں کوئی اخلاص والا عمل ہو، جب مشکل پڑے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکیں مولا اگر یہ ہمارا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مولا ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اور دوسری بات یہ ہوئی اگر اعمال کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ مشکلیں ڈال دیتا ہے، تو حضرت آمنہ کے لال کا وسیلہ پیش کریں تو کیا اللہ ہماری مشکلیں آسان نہیں فرمائے؟ ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہم وسیلہ کے قائل ہیں، اور اللہ بھی فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف وسیلہ پکڑو۔ حضرات محترم، آئیے ایک بنی اسرائیل میں کفل نامی شخص تھا، بہت بڑا بدکار، بہت بڑا زانی، لت پڑ گئی تھی۔ دعا کریں گناہ کی لت نہ پڑے۔ اب جو جواری ہیں چھوڑوا کے دیکھو، شرابی ہیں شراب، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں چندرانہ ہو شراب پی کر چلے جاتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی بھی ان کی ٹھکائی نہیں کرتا، حالانکہ ان کی ٹھکائی کرنی چاہیے، مزے لیتی، ایسا ہوتا ہے۔ تو دوستو جس کو لت پڑ گئی ہے نا گناہ کی، بہت مشکل ہے، یعنی یہ نفس جو ہے یہ دودھ پیتے بچے کی طرح، جیسے بچہ دودھ نہیں چھوڑتا تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے، تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ کئی حربے استعمال کرتی ہیں تب جا کر وہ دودھ چھوڑتا ہے۔ تو بھائی جو گناہوں کی لت بڑھ جائے تو نفس کو جناب والا عادات چھڑانے کے لیے بھی حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے روزے رکھو، خواہش نفس کو توڑ دیتا ہے روزہ۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں اچھی عادات کو اپنایا جا سکتا ہے، بری عادات کو چھوڑا، مگر اس کو نہیں جو صرف رمضان کا ایک روزہ رکھتے ہیں، پہلی رات تشریف لائیں گے، جناب والا دور دراز تک ہماری صفحیں بھی پوری نہیں ہوتی، دوسری رات جناب والا وہ 4-5 صفحے، تیسری رات پھر وہی جو پہلے صفحے آ رہی ہوتی ہیں سارا سال۔ اس طرح بات نہیں بنتی، یہ بدبختی ہے۔ اللہ سے رو رو کر دعا کریں، اے اللہ میرا دل کیوں نہیں کرتا، مہر لگ چکی ہے بدبختی کی، جمعہ پڑھنے آئیں گے، سلام ابھی پورا نہیں ہوتا، وہ جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ 4 سنتیں بھی موقدہ ہیں، 2 سنتیں بھی موقدہ ہیں۔ موقدہ کا معنی ہے واجب ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سنتیں کیوں نہیں پڑھی تھیں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں وہ اٹھ کر جا رہا ہے، میں بھی جاؤں۔